اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہے، انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں، جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے مجبور ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر یعنی بغیر عذر کا استثناء نازل فرما دیا، یعنی عذر کے ساتھ بیٹھے رہنے والے مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ انہیں عذر نے روکا ہوا ہے۔ جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لے تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا سمجھا جائے گا۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی، بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع یعنی جمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا، ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا، جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات و ظروف کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں، جیسے اس موقع پر ہجرت اسلام اور اس سے گریز کفر کے مترادف قرار دیا گیا۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ یہاں ارض یعنی جگہ سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب و جوار ہے، اور آگے ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی پہلی جگہ سے مراد ارض کفار ہوگی جہاں اسلام پر عمل مشکل ہو، اور ارض اللہ سے مراد ہر وہ جگہ ہوگی جہاں انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ہجرت کر کے جائے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی کا چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راست کا علم ہے، یہ ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے مستثنیٰ کرنے کا حکم ہے جو اس کے وسائل سے محروم
اور راست سے بھی بے خبر تھے۔ بچے اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے، لیکن یہاں ان کا ذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بچے تک بھی ہجرت کریں، یا پھر یہاں بچوں سے مراد قریب البلوغت بچے ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، رب العالمین ان آیات پر ہمیں غور کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔